بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نائن ویدر یوٹیوب ٹی وی پر آج کی کہانی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، آج کی کہانی بڑی سبق آموز، ایمان افروز قصہ کچھ اس طرح ہے کہ کسی زمانہ میں ایک نیک شخص کے گھر کی دیوار گر گئی۔ اس نیک شخص نے دیوار بنوانے کے لیے شہر کا رخ کیا کہ جا کر کوئی کاریگر، کوئی مزدور لے آئے اور گھر کی دیوار بنوائے۔ جب وہ شہر پہنچا تو وہاں دیکھا مزدوروں کے ساتھ ایک الگ تھلگ ایک نوجوان بھی بیٹھا ہے اور اس کے ہاتھ میں کام کرنے کے اوزار ہیں۔ وہ نیک بندہ اس نوجوان کے پاس پہنچا اور کہا کہ تم کام کرنا چاہتے ہو؟ اس نوجوان نے کہا ہاں، میں کام کرنا چاہتا ہوں، لیکن میری 3 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ میں اجرت مزدوری پوری لوں گا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ تم میری طاقت اور صحت کے مطابق میرے سے کام لو گے، اور تیسری شرط میری یہ ہے کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو مجھے نماز پڑھنے دینا۔ اس نیک شخص نے یہ تینوں شرطیں مان لیں اور اس کو گھر لے آیا اور کام پہ لگا دیا، اور کسی ضروری کام سے وہ گھر سے چلا گیا۔ شام کو جب وہ واپس آیا تو دیکھ کر خوش ہوا کہ اس نوجوان نے بہت اچھا کام کیا اور اس نے اس صلہ میں اس کو ڈبل مزدوری، ڈبل اجرت عطا کی۔ وہ نوجوان اپنی مزدوری، اپنی اجرت لے کے چلا گیا۔ اس نیک آدمی کو کام اتنا پسند آیا اور اس کی شرافت اتنی پسند آئی کہ اگلے دن پھر وہ اس شخص سے، اس نوجوان سے ملنے کے لیے چلے گئے۔ جب بازار میں دیکھا کہ وہ نوجوان ان مزدوروں میں شامل نہیں ہے تو انہوں نے پتہ کیا کہ وہ نوجوان کدھر گیا ہے جس نے کل میرا کام کیا تھا۔ تو مزدوروں نے، دوسرے لوگوں نے بتایا کہ وہ ہفتے میں 1-2 دن آتا ہے اور باقی پیسے لے کے گھر چلا جاتا ہے۔ اس نیک آدمی نے اس کا پتہ پوچھ کے اس کے گھر گئے تو دیکھا کہ اس کو بخار ہے، بیمار ہے۔ وہ نیک آدمی اس نوجوان کو اصرار کرنے لگے کہ تم میرے گھر چلو، میں تمہاری تیمارداری کروں گا۔ نوجوان نے کہا کہ میری ایک شرط ہے، کہ ایک شرط یہ ہے کہ میں تمہارے سے کھانا نہیں کھاؤں گا، میں تمہارے پاس چلا جاتا ہوں۔ تو انہوں نے یہ شرط مان لی۔ جب وہ اپنے گھر لے آئے تو 3-4 دن کے بعد جب دیکھا کہ ان کا نوجوان کا بخار بہت زیادہ ہو گیا ہے اور آرام نہیں آ رہا، تو حالت یہ آ گئی کہ فوت ہونے والا ہو گیا۔ اس نوجوان کو بھی پتہ چل گیا تھا کہ اب میرا آخری وقت ہے۔ اس نوجوان نے ان بزرگوں کو بلایا، اس نیک آدمی کو بلایا اور کہا کہ اب میرا وقت آ گیا ہے، تو میری 3 نصیحتیں ہیں اور یہ تیری 3 میری وصیتیں ہیں۔ پہلی وصیت یہ ہے کہ جب میں مر جاؤں تم میری گردن میں رسی ڈالنا اور اپنے گھر کے ارد گرد مجھے گھمانا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ مجھے جب غسل دو گے، غسل کے بعد مجھے اسی کپڑوں میں دفن کر دینا۔
اور تیسری شرط یہ ہے کہ یہ میرے پاس انگوٹھی ہے اور قرآن پاک ہے۔ یہ حاکم وقت کو دے دینا۔ اور یہ کہنے کے بعد وہ نوجوان اللہ کو پیارا ہو گیا۔ جب نیک آدمی کو اس کی تینوں وصیتیں یاد آئیں تو سب سے پہلی وصیت جو تھی کہ میرے گلے میں رسی ڈال کے اپنے گھر کا چکر لگانا، انہوں نے رسی لی اور اس کے گلے میں ڈالنے لگے تو کونے سے آواز آئی کہ کیا اللہ کے اولیاء سے یہی سلوک کیا جاتا ہے؟ وہ بزرگ بندہ، وہ نیک بندہ یہ آواز سن کر ڈر گیا کہ یہ تو اللہ کا دوست تھا جو فوت ہو گیا ہے، اور کانپنے لگ گیا۔ پھر اس نے اس کی دوسری نصیحت پہ عمل کیا اور اس کو غسل دے کے انہی کپڑوں میں دفنا دیا۔ تیسری اس کی وصیت تھی قرآن پاک اور انگوٹھی جا کے حکمران وقت کو دینا۔ وہ حکمران کے پاس گئے اور وہ حکمران تھے ہارون الرشید، جو اسلامی تاریخ میں بہت بڑے حکمران گزرے ہیں۔ انہوں نے رکا لکھا اور ملنے کا وقت مانگا تو درباری نے رکا اندر بھیج دیا اور اپنے پاس بلا لیا، بٹھا دیا۔ ہارون الرشید جب باہر آئے تو انہوں نے کہا کہ یہ وقت بھی آ گیا ہے کہ ہارون الرشید کے دربار میں رکا لکھا جائے۔ اس نے ایک بندے نے کہا کہ میں ضروری کام کے لیے آیا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ایک نوجوان جس کی میں ابھی تدفین کر کے آیا ہوں، اس کی وصیت تھی کہ یہ انگوٹھی اور قرآن پاک حکمران کو دے دوں، اور اس نوجوان نے کہا تھا کہ یہ پیغام دینا اس حکمران کو کہ اللہ عز و جل سے ڈرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ غفلت اور نشے کی حالت میں موت آ جائے اور بعد میں پچھتانا پڑے، لیکن پھر اس سے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ ہارون الرشید نے جب انگوٹھی اور قرآن پاک دیکھا تو زاروں قطار رونا شروع ہو گئے، ہچکی بند گئی، اور کافی دیر تک روتے رہے ان چیزوں کو ہاتھ میں پکڑ کے۔ جب تھوڑی دیر بعد اس نیک آدمی نے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے اے حاکم وقت؟ انہوں نے کہا کہ یہ نوجوان جس کی تم انگوٹھی اور قرآن پاک لے کے آئے ہو، یہ اپنی جوانی میں محفلوں میں دنیا داری میں پھرتا رہتا تھا، محفلوں میں جاتا رہتا تھا اور گم تھا ان میں۔ ایک دفعہ مکتب سے، مدرسے سے ایک لڑکے کی آواز آئی، ایک بچے نے تلاوت کی سورہ حدید کی آیت کا یہ حصہ پڑھا جس کا ترجمہ یہ ہے: کیا ایمان لانے والوں کو ابھی وہ وقت نہ آیا کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد کے لیے؟ یا اس طرح دوسرا ترجمہ ہے: کیا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے وقت نہیں آیا کہ اللہ کے ذکر اور اس کے حق و روب سے جو اترا ہے ان کے دل پھٹ جائیں؟ جب یہ حصہ اس نوجوان نے سنا تو غشی کھا کے گر گیا۔ پھر جب اس کو ہوش آیا تو وہ نوجوان یہاں سے چلا گیا اور پھر کبھی واپس نہ آیا۔ ہارون الرشید نے کہا، جانتے ہو وہ نوجوان کون تھا؟ اس آنے والے نے پوچھا کہ آپ بہتر جانتے ہیں۔ ہارون الرشید نے جواب دیا کہ وہ نوجوان میرا بیٹا تھا۔ یہ کہہ کر ہارون الرشید زاروں قطار رونا شروع ہو گئے اور اس بندے کو کہا کہ کہاں ہے
اس نوجوان کی قبر، وہ پھر ہارون الرشید اس بندے کے ساتھ جا کر اس نوجوان اپنے بیٹے کی قبر پہ گئے اور دعائے مغفرت کی۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ وہی کیا ایمان لانے والوں کو وہ وقت نہ آیا کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد کے لیے۔ ناظرین، یہ تھی آج کی کہانی۔ آپ کے پاس بھی بہت پیاری پیاری کہانیاں اور سچے قصے اور واقعات اور روایات ہیں۔ آپ بھی خود ویڈیو فلم بنا کر ہمیں بھیجیے، ایسے واقعات جو سبق آموز ہوں، جو ہمارے لیے مشل راہ ہوں۔ نائن بردر یوٹیوب ٹی وی والے آپ کے واقعات پوری دنیا میں دکھائیں گے، اس لیے ہم کہتے ہیں جڑے رہیے نائن بردر کے ساتھ۔ اگلی کہانی میں پھر ملیں گے۔ نصیر کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔